حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کلمہ طیبہ پر یقین رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم فریضہ ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اس سلسلے میں احادیث بہت ہیں. زکوٰۃ دینے والوں کی خوبیاں بھی بیان کی گئیں اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کی مذمت اور ان پر جو عذاب ہوگا اسے بھی قرآن مقدس نے نہایت صفائی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. مجھے اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ محض اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا کہ اس کے ناقص خیال میں یہ بات ہو کہ زکوٰۃ دینے سے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ کمی آ جائے گی یا بیلنس جو ہے وہ گھٹ جائے گا، اگر کسی کا ایسا خیال ہو، اگرچہ ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کا ایسا ہو تو ان لوگوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ اے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ درخت میں اگر کوئی پیس یا درخت کا کوئی ٹکڑا اگر گندا ہو جائے، اس میں اگر کوئی کیڑا پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ درخت خراب ہو جائے یا خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو عقل مند جو گارڈنر ہوتا ہے وہ درخت کے اس حصے کو کاٹ کر کے صاف کر دیتا ہے. اگرچہ وہ کاٹنے والا یہ جانتا ہے کہ درخت کا جتنا حصہ کاٹا جائے گا کم ہو جائے گا بظاہر، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ فساد زدہ اور یہ خراب حصہ اگر کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو پھر درخت جو ہے وہ سیف ہو جائے گا، بڑھے گا، اس میں شاخیں نکلیں گی، پھول نکلیں گے، پھل پیدا ہوں گے. اس لیے
غلط حصے کو کاٹنے میں اسے کوئی تکلف نہیں ہوتا، وہ فوراً کاٹ کر کے وہ الگ کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ سین نہ دیکھا اور یقیناً کبھی دیکھا ہی ہوگا، ایک اچھا خاصا آدمی، ماں باپ کی نگاہوں کا تارا، شکل و صورت کا بڑا اچھا، لیکن اتفاقاً اس کے جسم میں کوئی بیماری ہو گئی اور ڈاکٹروں نے یہ تجویز کی کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ وہ جگہ جو بیمار ہو گئی ہے اس کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے۔ اب بتائیے، ایسے شخص کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا جاتا ہے، ماں جانتی ہے کہ اس کا حصہ کاٹا جائے گا، باپ کو معلوم ہے کہ اس کا حصہ کاٹا جائے گا، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میرا وہ حصہ جو خراب ہو چکا ہے آپریشن کے ذریعے اس کو الگ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود میرے دوست آپریشن سے ریفیوز کوئی نہیں کرتا، انکار کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ حصہ باقی رہا تو ابھی تو ایک حصہ خراب ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پوری کی پوری باڈی خراب ہو جائے گی، انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آپریشن روم میں پہنچتا ہے، اسے لٹا دیا جاتا ہے، آپریشن بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس حصے کو نکال دینے کے بعد اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، اس کی باڈی اور اس کے جسم میں توانائی آ جائے گی اور جو خطرہ درپیش ہے وہ خطرہ ختم ہو جائے گا۔ عزیزوں اور دوستوں، ارے ذرا اس سیدھے سادھے کسان کو تو دیکھو جو بیچارہ گاؤں میں تہذیب و تمدن سے دور سیدھی سادھی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب چاول یا شوگر کین لگانے کا جب وقت آتا ہے، زمین میں جب بیج ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اس بیچارے کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کسی نے جا کر قرض لے لیتا ہے اور بیج لے آتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بیج کو مٹی میں ڈال دیتا ہے۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، قرض لے کر تم نے بیج کو خریدا اور بیج کو خریدنے کے بعد وہ بھی تم مٹی میں ڈال رہے ہو، تمہاری عقل کیسی ہے؟ لیکن وہ کسان جواب دے گا کہ میری عقل الحمدللہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو دانہ زمین کے اندر جائے گا، جس کو ابھی مٹی میں ڈالا جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہاں سے درخت نکلے گا، اس میں پتیاں نکلیں گی، اس میں شاخیں نکلیں گی، اس میں پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، تو یہ میری تمام محنت جو ہے وصول ہو جائے گی، میرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق بھی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج کی پریکٹیکل دنیا میں اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان چیزوں پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ وہ احکم الحاکمین اور رب العالمین جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے، وہ فرماتا ہے، وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ تم زکات دو، زکات دینے سے تمہارے مال بڑھیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس فرمان پر معاذ اللہ کیا کسی کو یقین نہیں؟ یہاں نقصان کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن مقدس کا یہ فرمان اور قرآن مقدس کی یہ گارنٹی جو ہمیں دی جا رہی ہے، اس گارنٹی سے بھی اگر کوئی فائدہ حاصل نہ کرے اور زکات نہ دے تو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر بد نصیب ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے فرمان کی قدر نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم فدا ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، ایک طرف تو زکات ادا نہ کرنے سے جو گناہ اور عذاب ہے وہ اپنے مقام پر، اب سنیے، وہ رقم جو زکات کی تھی، ادا کرنی چاہیے تھی، وہ ادا نہ ہوئی اور وہ رقم مال میں رہ گئی تو اب کیا ہوگا اس کا؟
حدیث کہتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال جس مال سے ٹچ کرے گا ملے گا اس مال کو وہ خراب کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ نتیجہ میرے دوستو دیکھتے جاؤ اور نکالتے چلے جاؤ کہ یہ زکوٰۃ کا مال جس جسم میں جائے گا اس جسم کو خراب کرے گا، جس منہ میں جائے گا اس منہ کو خراب کرے گا، جو باڈی بنے گی زکوٰۃ کے مال سے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے یہاں، وہ باڈی میرے دوستو خراب ہوگی، وہ جسم خراب ہوگا، وہ روح خراب ہوگی، اور یہ مال جہاں جہاں جائے گا، جہاں جہاں تک اس کا اثر پہنچے گا، وہاں وہاں تک میرے دوستو یہ تباہی اور بربادی لائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم فداہ ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں، دریا اور زمین میں اگر کوئی مال گم ہو جائے، برباد ہو جائے، تو حدیث کہتی ہے کہ وہ مال اس لیے برباد ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مال برباد نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس مال سے شر اور برائی کو دور کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دیے بغیر اگر کوئی چاہے کہ وہ مال خیر لائے گا تو ایمہا لست جلو، یہ پاگل پن کی بات ہے میرے دوستو۔ اس مال میں سوائے شر اور سوائے برائی کے اس میں خیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو حال بیان کیا گیا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، توق ان کے گلے میں ہوگا، مال زکوٰۃ اژدہا اور سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا آگ سے، یہ تمام فرامین احادیث میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ کو دوسری طرف پھیر رہا ہوں۔ مثلا یہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا مگر رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا مگر حج کرتا ہے۔ کہیے کیا خیال ہے آپ کا ایسے آدمی کے متعلق؟ میرے دوستو، اللہ کے بندوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آؤ اپنی زندگی کو ان فرامین کی روشنی میں چیک کرنے کی کوشش کرو۔ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، فرمایا اسلام میں یہ جو 4 رکن ہیں، یعنی نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج، فرمایا ان میں سے اگر کسی نے ایک رکن بھی ادا نہ کیا تو اگرچہ وہ تینوں رکن ادا کرتا ہے مگر اس کا کوئی رکن جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا۔ نماز پڑھے جائیے، مقبول نہیں، رمضان کے روزے رکھے جائیے، مقبول نہیں، حج پر حج کیے جائیے، مقبول نہیں، کیونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اندازہ کیجیے، اللہ اکبر۔ حدیث یہ بتا رہی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے رکن ہیں ان تمام کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی ادا نہ کیا جائے، جو ادا کرنے کے قابل ہو، اور جو بیچارے صاحب نصاب نہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، جو صاحب نصاب ہو شریعت ان کو کہتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور فرمایا
کہ جو آدمی زکات نہیں دیتا اس کی نماز مقبول نہیں، تو زکات نہ دینے والوں کی نماز مقبول نہیں، زکات نہ دینے والوں کا حج مقبول نہیں، رمضان کے روزے مقبول نہیں۔ تو جب فرائض کا یہ حال ہے کہ ایک فرض کو چھوڑ دینے سے اور ترک کر دینے سے دوسرے فرائض جب مقبول نہیں ہوتے، تو پھر اور صدقات اور خیرات کی میرے دوستو کیا شمار اور اس کی کیا گنتی؟ ایک آدمی صبح سے شام تک فقراء کو کھلائے، غرباء کو کھلائے، صبح سے شام تک پیسے ادھر ادھر بانٹتا رہے، لیکن وہ زکات اگر ادا نہیں کرتا تو پھر میرے دوستو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ ان صدقات اور خیرات سے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ اور سنیے، یہ صرف تقسیم کا اور لوگوں کو بانٹنے کا سوال نہیں۔ ایک آدمی مسجد بناتا ہے، خدا کا گھر اس نے بنا دیا، بہت خوبصورت مسجد بنا دی، لیکن خود وہ زکات نہیں دیتا۔ شریعت کہتی ہے کہ بھائی مسجد بنانا یہ بڑا اچھا کام ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی مسجد بنا دی گئی، لیکن اے مسجد کے بنانے والے تجھے ثواب نہیں ملے گا۔ تجھے ثواب کیوں؟ یہ تیرے اوپر فرائض ہے، اگر تو فرائض ادا کرتا اور اس کے بعد کام کرتا تو یہ اور بات تھی۔ اس کی مثال حدیث میں بیان فرمائی گئی کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کا آپ کے اوپر قرض ہو اور 200 روپیہ آپ کو دینا ہو، لیکن قرض دینے کے بجائے آپ گفٹ لے کر کے اس کے سامنے جائیں، 5-10 روپے کا بہترین گفٹ نام وام لے کر اس کے سامنے جائیں، تو بتائیے وہ آپ کی صورت کو دیکھ کر کیا کہے گا کہ ظالم تو میرے لیے گفٹ لایا ہے، میرے تو تیرے اوپر 200 روپے قرض کے ہیں، پہلے تو قرض دے دے، اس کے بعد پھر یہ گفٹ اور یہ تحفہ، اس کا تو تعلق بعد کا ہے، پہلے تو قرض دینا چاہیے۔ میرے دوستو، جو لوگ فرض ادا نہیں کرتے اور صدقات اور خیرات کی طرف متوجہ ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ قرض ادا نہیں کرتے ہیں اور خالی گفٹ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہے۔ نزا کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، اے عمر، اللہ سے ڈرنا، میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اے عمر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ فرائض دن کے ہیں اور کچھ رات کے ہیں، اگر دن کے فرائض کو دن میں ادا نہ کیا جائے تو رات میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا، اور رات کے فرائض کو اگر رات میں ادا نہ کیا جائے تو پھر دن میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، جو آدمی فرض ادا نہیں کرتا اس کے نوافل قبول نہیں کیے جاتے۔ اللہ صفائی کے ارشاد فرما دیا گیا۔